أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جس نے ہم تمام کو اللہ کی اس بارگاہ میں جمع فرمایا کہ کچھ باتیں ہم سنیں، عمل کریں، اللہ ہم سب کو جنت میں ویسے ہی جمع فرمائے جیسے یہاں جمع فرمایا، آمین۔ اللہ سب کے جسموں میں صحت، عافیت، بالوں میں برکت عنایت فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آپ ہی لوگوں میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ وہ انسان ہی تھے، بشر تھے، شادیاں کی، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھے، فرشتہ تو نہیں تھے، ساری انسانی ضروریتیں ان کو لاحق ہوتی تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، آپ لوگوں پر جو بھی مشقتیں آتی تھی وہ مشقتیں نبی کو بہت شاہ گزرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے نہیں چاہا کہ امت مشکلوں میں پڑے، امت مشقتوں میں پڑے۔ کبھی تراویح پڑھا، دیکھا کہ امت پریشان ہوگی، تراویح فرض ہو جائیں تو تراویح کبھی چھوڑ دی، ہاں، اور کبھی بہت ساری زندگی کے ایسے مسائل تھے، دیکھا کہ امت کے لیے چیز مسواک کیا، بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، گھر میں آتے تو مسواک کرتے، جب دوسری چیزیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔ پھر کہیں ڈر ہوا کہ اللہ اس کو فرض نہ کر دے تو کہا لولا نشق علی امتی، کہا کہ اگر مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ علماء نے 20 سے 30 چیزیں ایسی ذکر کی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے بہت ساری چیزوں کو امت پر تکلیف اور مشقت سے ڈر کر اس کو چھوڑ دیا، ویٹ کر دیا، بچے رہے تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت حریص ہیں۔ بہت حریص کے معنی بہت خواہش مند ہیں کہ آپ کو خیر ہو، دنیا سے آپ کو جنت ملے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے بڑے شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی درود پڑھ لیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ بہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہیں، اور ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت سارے کائنات کے لوگوں کے لیے تھی، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی یہ تعلق تھا کہ اونٹ آتا ہے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ کبھی پرندے کو اطراف گھومتے دیکھا تو کہا من فجع هذه بولدها، یہ پرندہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کو گھونسلے سے کسی نے لے لیا ہے، گھونسلے میں واپس کر دیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ اور یہاں تک کہ کوئی اپنے جانور کو ذبح بھی کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ذبح تو کر رہے ہو لیکن جانور کو تکلیف نہ ہو۔ انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی شفقت کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کا یہ ہمارا جمعے کا خطبہ ایک حدیث کو لے کر ہے، حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ، بہت مشہور حدیث ہے، کتاب الفتن میں بہت سارے علماء نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، حمص میں ان کا انتقال ہوا اور بڑے پائے کے صحابی تھے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ یہ الفاظ خاتم النبیین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی مٹھاس کو محسوس کی تھی۔ الفاظ کے اندر جو مٹھاس ہے، جو لذت ہے، جو نبوت کے جو دلائل ہیں، نبوت کے جو معجزات ہیں، اس کو آپ محسوس کیجئے۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا۔ ان اللہ زوالی الارض، زمین کو اللہ نے میرے لیے لپیٹ دیا۔ نبی مدینے سے کبھی باہر نکلے تو کبھی تبوک کے لیے نکلے، کبھی طائف کے لیے نکلے، لیکن اس سے زیادہ دور کبھی نہیں گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سارا گلوب، ساری کائنات کو میرے لیے سمیٹ دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کائنات کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے شمال اور جنوب کا ذکر نہیں کیا، شمال اور جنوب، ساؤتھ اور نارتھ کا ذکر نہیں کیا، ایسٹ اور ویسٹ کا ذکر کیا کہ اللہ نے یہ فرأیت مشارقها، ساری کائنات کو لپیٹا تو سارا تو دیکھا، کہا کہ نہیں۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کائنات کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ وَإِنَّ مُلْكُ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ مِنْهَا، اور یہ جو میری امت ہے، اس کی سلطنت، اس کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میں نے دیکھا۔ میں نے مشرقوں کو دیکھا، مغرب کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے جیسے کہا 50 سال کے اندر صحابہ کرام نے ویسے ہی فتح کیا۔ ادھر سندھ کی وہ سرزمین تھی، ہندوستان کی سرزمین تھی، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم کی سرزمین کو فتح کیا، اسپین اور طرابلس کی زمینوں کو فتح کیا۔ یہ ساری زمینیں مسلمانوں نے فتح کی۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی طاقت اور دبدبہ، میری امت کی سلطنت، میری امت کی قوت وہاں تک پہنچی۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہم کبھی ایسے نہیں تھے جو ہم کسی سے ہم مانگتے پھریں ہمیں اتنا کوٹا دے دو، ہمیں عزت دے دو، ہمیں تھوڑا مرتبہ دے دو، ہمیں شان و شوکت دے دو۔ ہم کبھی ایسے بھکاری نہیں تھے۔ ہماری سلطنتیں تھیں، ہمارے آبا و اجداد نے سلطنتیں کی ہیں۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ تھے، ساری دنیا میں ان کی حکومتیں تھیں، ان کی طاقت تھی، ان کی شان و شوکت تھی، ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبوی کے ذریعے سے انہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرأیت مشارقہا ومغاربہا، میں نے مشرق اور مغرب دیکھی۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہی ممالک پر مسلمانوں نے سلطنتی کی، شمال اور جنوب پر سلطنتیں نہیں کی، مسلمانوں کی سلطنتیں نہیں تھیں۔ اور جو نام میں نے لیے، سندھ کی سرزمین، ہندوستان کی سرزمین، اور طرابلس، اسپین اور روم اور ایران، اس کے علاوہ یعنی مدینے کی، اللہ کے نبی مدینے میں تھے، مدینے میں سے شمال، مدینے میں سے مشرق اور مغرب جس جہت میں پڑتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دو خزانے دیے ہیں، ایک لال خزانہ اور ایک سفید خزانہ۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نہیں کہتے مسلمانوں سے کہ بھائی 11ویں کرو تمہاری روزی روٹی میں برکت ہو۔ خزانے کسی غوث اور پیر کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، خزانے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، سحاء اللیل والنہار، اللہ دن رات اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ان ڈوریوں کا سہارا مت لو، ان تعویذوں کا سہارا مت لو، ان ناریل اور ان چیزوں کا سہارا مت لو، یہ تم سے پیسہ چھین سکتے ہیں، پیسہ لا تو نہیں سکتے، یہ تمہیں خیر و برکت نہیں دے سکتے۔ خیر و برکت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ وہاب ہے، وہ جو سب کو نوازتا ہے، وہ سب کو نوازنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ، اللہ نے دو خزانے ہمیں دیے۔ شراح نے، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک ایران کے خزانے، کسریٰ کے خزانے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت کے طور پر لائے گئے، وہ لوگ سونے کے سکے استعمال کرتے تھے، گولڈ کوائن۔ اور دوسرے روم کے خزانے، کسریٰ کے خزانے، وہ حضرت عمر کے زمانے میں لائے گئے رضی اللہ عنہ۔ وہاں کے بادشاہ کا تاج غنیمت کا مال لے کر کی شکل میں لایا گیا، صحابہ کے سروں پر تاج پہنایا عمر فاروق نے، بولا کہ یہ نبی کی بشارت ہے، نبی نے کہا ہے کہ وہاں کے خزانے ہمارے پاس آئیں گے، وہاں کے خزانے لائے گئے۔ ہم مسلمانوں کو یہ ساری باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر پشمردگی کا شکار نہ ہوں، بے ہمت نہ ہوں، اپنے اسلاف کے تذکرے کو پڑھیں، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھیں، اپنا خون گرم رکھیں۔ آپ نہ محکوم ہیں نہ غلام ہیں، آپ ایک طاقت ہیں، آپ ایک حوصلہ ہیں، آپ اللہ کے اس عظیم رب کے، اس عظمت والے رب کے بندے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے، آپ کے اندر کمزوری نہیں آ سکتی ہے، اس لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے آپ کے لیے، یہ دنیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہم مسلمان کیسے کمزور ہو سکتے ہیں، بھلے حالات کیسے بھی ہوں۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ، میرے نبی نے کہا کہ دو خزانے مجھے دیے گئے ہیں، ایک کسریٰ، ایک سونے کا خزانہ، دوسرا چاندی کا خزانہ۔ یہ آج کے زمانے کا پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، اور آج کے زمانے کا پلیٹینم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے، جو قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے رب سے دعا کی، میں نے رب سے دعا کی۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، میں نے میرے رب سے دعا کی۔ دیکھا آپ نے، اس نسبت کو لے کر دعا کریں۔
ہاتھ رب کے سامنے اٹھے اس جستجو کے ساتھ، اس گریہ ازاری کے ساتھ، اس رونے کے ساتھ، یا اللہ تو میرا رب ہے۔ ہم کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے نہیں ہیں، کسی در پر ہمارا یہ جبی جھکنے والا نہیں ہے۔ انی سألت ربی، میں نے میرے رب سے مانگا، اللہ یہلکھا بسنۃ عامہ، مانگا تو کیا مانگا؟ میری بیٹی کے لیے کوئی گھر نہیں مانگا، میرے داماد کے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ میں نے اپنے کسی بیوی کے لیے، اللہ اتنی ساری میری بیویاں ہیں، ہر بیوی کے لیے دولت کے انبار لگا دے، میں نے یہ نہیں مانگا۔ مانگا تو میں نے کیا مانگا؟ اللہ یہلکھا بسنۃ عامہ، یا اللہ میری یہ جو امت ہے یہ کسی بیماری میں ہلاک نہ ہو، کسی زلزلے میں سارے کے سارے مر نہ جائیں، یا اللہ کی سارے کے سارے کسی وبا میں تباہ نہ ہو جائیں، وَأَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ۔ نبی نے یہ دعا مانگی۔ دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آئے، کووڈ-19 کا اتنا بڑا بیماری کا یہ ہوا، طاعون امواس کا زمانہ آیا، لیکن اللہ نے اس امت کو باقی رکھا۔ سیر اعلام النبلاء میں حافظ الذہبی انہوں نے لکھا کہ ایسے بھی مشکل مصر میں ایسی بھی قحط سالی آئی کہ لوگ ہر چیز کو کھا جاتے تھے، ہر چیز، جانوروں کو کھا گئے، مردہ انسانوں کو کھا گئے، ایسی بھی بدترین چیز آئی۔ وہاں کا قاضی دیکھنے کے لیے اپنے خچر پر نکلا تو اس قاضی کے خچر کو لوگوں نے کھا لیا۔ ایسی قحط سالی وہ زمانے میں آئی، لیکن آج اللہ نے آپ کو تو کھلا رہا ہے، ہم تو کھا رہے ہیں، اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، وَأَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، یا اللہ اس امت کو کسی قحط میں، کسی وبا میں، کسی بیماری میں پوری کی پوری امت کو تباہ نہ کر۔ کچھ امت ہلاک ہوگی، جیسے کئی زلزلے آتے ہیں، کچھ امت برباد ہوگی، لیکن پوری امت ایک ساتھ ایسی نہیں کہ ختم ہو جائے۔ یہ پہلی دعا نبی نے کی۔ اور ایک دعا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، یا اللہ اس امت پر کوئی ایسا باہر کا دشمن مسلط نہ کر جو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ آپ آگاہ ہو جائیں، چاہے کتنے بھی دشمن ہمارے ہو جائیں، کیسے کیسی شکل میں آ جائیں، لیکن مسلمانوں کی بیخ کنی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو یہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے مول لیتے ہیں، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ فتنہ چل رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ میں انگلش میں بولنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے لیے وہ لفظ کہا کہ وہ بورڈ لگائیں۔ کہاں سے شروع ہوا؟ میلاد کی بدعت سے شروع ہوا، لوگوں نے بورڈ لگایا، گرفتاریاں ہوئی، دنگے فساد ہوئے، ابھی تک فساد چل رہا ہے۔ ارے صحابہ بورڈ لگا کے گھومتے تھے، ہم سے زیادہ محبت صحابہ کو تھی۔ اللہ کے نبی سے آپ کو محبت ہے، اس کے لیے آپ کو بورڈ لگانا پڑے گا، سمبل ڈال کے بورڈ لگانا پڑے گا۔ کسی صحابی نے لگایا، اللہ کے نبی نے کہا وہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ آپ کے چہرے پر، آپ کی زندگی میں نظر آئے گا، آپ کی نمازوں میں نظر آئے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن نماز اپنی مرضی سے پڑھیں۔ کتنے اللہ والے بھائی، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو رفع دین کر لے بھائی، 15-20 نیکیاں تو مل جائیں۔ نہیں، نبی سے محبت ہے لیکن رفع دین نہیں کریں۔ ارے یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسا اصول ہے؟ ارے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو طریقہ بھی نبی کا ہونا چاہیے، لباس وضاقتہ نبی کا ہونا چاہیے۔ میں صرف بورڈ لگا لوں گھر کے سامنے، کار کے سامنے، چلو واہ سبحان اللہ، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ طریق سنت کے مطابق، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آج وہاں ادھر ارپاٹم ہے اور وہ مظاہرہ ہے، اس کے لیے مسجد میں اعلان کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔ اب میں کیا جواب؟ اس کے لیے اعلان ہوگا، اس کے لیے اعلان کرنا پڑے گا۔ برکیف حدیث کے الفاظ ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ، اللہ کے نبی سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کسی باہر کے دشمن کو مسلط نہ کر کے میری امت کو جڑ سے ختم کر، جڑ سے ختم کر دے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ،
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہ دو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پہلی دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ دیکھو میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، اللہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، بات لمبی ہے، جمعے کا خطبہ اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ ساری بات آپ سمجھ سکیں، یہ قضاء مبرم ہے، کچھ فیصلے اٹل ہیں جو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، کچھ فیصلے ہیں جو معلق ہیں، اگر ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا قضیت قضاء فلا يرد، یا محمد، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ محمد سنو، تم نے دعائیں کی، ہم جواب دیتے ہیں۔ اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، ہم کسی بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی رد و بدل، کوئی امینڈمنٹ، کوئی بدلاؤ نہیں، میرا انٹینشن یہ نہیں تھا، میں ایسا نہیں بولا تھا، آپ غلط سمجھیں، ایسا سب نہیں۔ اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، جب یہ میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ پہلی بات یہ کہ تم نے کہا تھا کہ امت کسی بیماری سے ہلاک نہ ہو، صحیح، امت کسی بیماری سے نہیں مری، پوری امت، کچھ جگہ جگہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، باہر کے کسی دشمن کو ہم مسلط نہ کریں، باہر کا کوئی دشمن مسلمانوں کو برباد کرے، ہلاک کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر امت کیسے برباد ہوگی، امت کیسے تباہ ہوگی؟ باہر کے دشمن سے تو گارنٹی نبی کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، خاتم المرسلین۔ اچھا، پھر ہم کیسے ہلاک و برباد ہوں گے؟ یہلک بعضهم بعضا ویسبی بعضهم بعضا، یہ آپس کے دشمنی اور منافرت سے ہلاک ہوں گے، باہر کا آدمی نہیں مارے گا، یہ آپس میں مریں گے، آپس میں دشمنیوں سے، کفر کے فتووں سے، آپس کی کھینچتانی سے یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ اچھا، آپس میں جو یہ منافرتیں، دشمنیاں، عداوتیں جو پنپیں گی، کیسے پنپیں گی؟ کہا کہ الائمۃ المضلین، یہ ایسے علماء، ایسے حکام جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو گمراہی کے دہانے پر لے جائیں گے، دیکھنے میں تو لگے گا کہ بہت اچھے ہیں لیکن اپنے زبانوں میں زہر بھر کر نکلیں گے۔ الائمۃ المضلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا کہ صحابہ کرام کسی بات پر بحث کر رہے ہیں اور بہت اس کے ساتھ کہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے اس میں کون سے معاملے کو لے کر آپ لوگوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ دجال کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، دجال کے تعلق سے، دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ بولا کہ اللہ کے نبی وہ کس کا فتنہ ہے؟ بولا کہ گمراہ کرنے والے عالموں کا، گمراہ کرنے والے عالموں کا فتنہ دجال سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ تو اسی لیے ہم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھے علماء کے ساتھ بیٹھو، جو علماء قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے بیانات سنو، ان کی تقریریں سنو، ان کی بات سنو، تاکہ ان کے ساتھ جنت تک جاؤ، جنت میں جاؤ۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، لیکن آخر میں ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا تھا جس میں آپ کو اندازہ ہو۔ اس حدیث میں کہتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فاطالها۔ عبداللہ بن خباب بن ارت کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھا، وہ تو بدر کی جنگ کی رات تھی، اور دونوں راتیں، احد کی رات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے۔ صبح جنگ ہونے والی تھی لیکن ساری رات دعا کرتے رہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، لمبی نماز، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ فَأَطَالَهَا قالوا یا رسول اللہ صلی صلاۃ لم تکن تصلیها، صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تو بڑی لمبی نماز پڑھی اور ساری رات پڑھتے رہے، اللہ کے رسول ساری رات کبھی نہیں پڑھتے، اور ساری رات نماز پڑھنا
یہ نہیں ہے، خاص راتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری تاخراتیں ہیں اور کوئی رات ہے، آپ ساری رات پڑھ سکتے ہیں، اور ساری رات اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ کہیں کمزور نہ ہو جائے، فجر نہ چھوٹ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ ہاں میں نے ساری رات پڑھی۔ قال اجل انہا صلاۃ رغبت ورہبہ، یہ جو میری نماز تھی جو میں ساری رات میں نے پڑھا، یہ رغبت اور رہبت کی رات تھی، یعنی جنت کی رغبت تھی، جہنم کا خوف تھا، جس نے مجھے ساری رات ٹھہرا کر دیا، ساری رات میں عبادت کرتا رہا۔ انی سألت اللہ فیہا ثلاثا، میں نے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، اور حدیث میں کہا وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور اس میں یہی بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ امت ہلاک ہوگی تو اپنے آپسی دشمنی کی وجہ سے، آپسی منافرت کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں دشمنی نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، عداوت نہ رکھیں، سارے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اس دعا کو ہمیشہ کرتے رہیں کہ کسی مسلمان کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی منافرت نہ رہے، دشمنی نہ رہے، تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں فتنوں سے بچائے رکھے، سب کے دلوں میں الفت و محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمان، خاص کر غزہ اور فلسطین کے مسلمان، دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان بھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ان تمام پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان غربت میں، تنگ دستی میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کو مالدار بنا دے، اپنے خزانے سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو شافی ہے۔ یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ ان کے لیے مغفرت کے اسباب پیدا فرما دے، مغفرت فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم انہ تعالی جواد مجید کریم ورؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى عز وجل وأتقوا وأكبر۔